تمام محامد ہیں رب ذوالجلال کے لیے، لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں محبوب رب ذوالجلال پر۔ محترم ناظرین، جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعت ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلاش رزق کے خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر، استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہیں۔ نمبر 1 ناحق خون بہنے سے، نمبر 2 وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور نمبر 3 طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹہرے رہے۔ ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام معبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنے شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس پورے وقت میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے، اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو سورج نکلنے تک اپنی نماز والی جگہ بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نوجوان رات 1-2 بجے تک فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور دوپہر 1 بجے یا 12 بجے تک خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اس بری عادات سے روکے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے جو ایسے حالات کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان صبح سویرے پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے ناپسند سمجھا ہے اور ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ باقی اوقات سوائے رات کو مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ عمل ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھائے اور پھر سو جائے، قیلولے سے مراد آرام کرنا ہے۔
چاہے آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا تاکہ باقی دن سکون سے گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھا کر فوراً مت سویا کرو، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ کھانا کھا کر سونے سے دل کے مرض پیدا ہونے کا سبب ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد، جب ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کرنے لگے کہ علی رضی اللہ عنہ، اس شخص کے لیے کیا کچھ لکھا جاتا ہے جو صبح سویرے سوتا ہے؟ جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز بھی قضا کرتا ہے اور یا پھر فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمان سے ان کی مقدر کا لکھا ہوا رزق لے کر اترتے ہیں اور وہ انسانوں میں بانٹا جاتا ہے تو وہ انسان سویا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے فرشتے وہ رزق اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب انسان نیند سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو رزق کی تنگی کی شکایات کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں، آزمائش کر کے دیکھیں کہ کتنے بجے صبح کے وقت اٹھتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ صبح سویرے ہماری آنکھیں کھلتی نہیں، ہم صبح سویرے نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر رزق کی تنگی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھا کریں، صبح سویرے نماز ادا کریں، کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے دن کے کام شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا دن گزرتا ہے، کیسے آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں، ان کے حالات کچھ یوں ہوتی ہیں کہ ان کے دن کے کام ان کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ یہ نہیں جان پاتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور اگر کوئی چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں تو دن میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور پلک جھپکتے ہی شام ہو جاتی ہے اور اذان مغرب شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج سے یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد صبح سویرے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، طلوع فجر تک نہیں سوئیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے